بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ ایم کیو ایم کے تمام تحفظات کے باوجود کراچی آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا عزم نو۔ پشاور میں مسلسل دوسرے روز دہشت گردی، امن لشکر کے رضاکار کو خاندان سمیت عبرتناک انجام تک پہنچا دیا گیا، وزیر اعظم جواب دیں، خون کا حساب دیں۔ امن مذاکرات کے نام پر دغا دیا جا رہا ہے، دل کی بات شاہد اللہ شاہد کے منہ پر آ ہی گئی، کہتے ہیں فضل اللہ ہمارے خلیفہ ہوں گے، طالبان کو بس پاکستان چاہیے۔ وکیز کے سرغنہ سنگھ نواسن آئی سی سی کے بھی سربراہ، کرکٹ برباد ہوگی، آئی سی سی صرف نوٹ چھاپے گا، پاکستان بھی جواریوں کے اشاروں پر ناچے گا۔ کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل پر ایم کیو ایم کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ متحدہ کی آرگنائزنگ کمیٹی نے صدر مملکت ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور وفاقی صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مظالم بند کرائیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے لاپتہ کارکنوں کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے پر ایم کیو ایم نے عدالت سے رجوع کیا اور اسمبلی میں بھی آواز بلند کی۔ ایم کیو ایم کے یہ تحفظات کراچی آپریشن کی شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے آج ٹیلی فون کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے، مگر لگ یوں رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام تر تحفظات کے باوجود کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن میں تیزی آئے گی۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی سربراہی میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن، ڈی جی رینجر سندھ، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی شریک ہوئے۔ اتفاق اس بات پر کیا گیا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن پر کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا، آپریشن آخری مجرم کی گرفتاری تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ آپریشن میں غیر جانبداری کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ حکومت کے فیصلے، ایم کیو ایم کے تحفظات پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عباس۔ مظہر عباس صاحب، بریکنگ نیوز یہ ہے، بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ملک گیر مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کارکنوں کی بازیابی کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود، ان تحفظات کے باوجود یہ آپریشن اس طرح جاری رہے گا؟ دیکھیے، آپریشن تو جاری رہے گا، لیکن جو ایم کیو ایم نے جس طریقے سے آج اعلان کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم تھوڑا سا اسپیس اور دینا چاہتی ہے، کیونکہ مظاہروں سے مراد ان کی ظاہر ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں وہ ڈیمانسٹریشنز وغیرہ کریں گے۔ ابھی انہوں نے مزید کوئی اسٹرائک کال دینے سے یا اس طرح کا یوم سوگ بنانے سے اجتناب کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ایک تو وفاقی وزیر داخلہ نے رابطہ کیا ہے، دوسرے کل بابر غوری صاحب کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر داخلہ چودھری نثار خود کراچی آ رہے ہیں۔ آج صدر مملکت کراچی میں تھے، ان کی گورنر سے ملاقات ہوئی، اور جب سینئر صحافیوں سے صدر مملکت کی ملاقات ہو رہی تھی تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا گورنر جو ہیں وہ حکومت کو ان چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں۔ تو صدر مملکت کا جواب یہ تھا کہ کم سے کم ان کے پاس کوئی اس قسم کی رپورٹ نہیں آئی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ گورنر نے ان کو جو فہد عزیز کا کیس تھا اور کچھ دیگر کیسز تھے اس کے بارے میں ان کو بتایا ہے۔ تو لگتا یہ کہ ایم کیو ایم تھوڑا سا ٹائم دینا چاہ رہی ہے، چودھری نثار آ کے کیا ایکشنز لیتے ہیں، لیکن جو اس آپریشن کی ٹرائکا ہے وہ بنیادی طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ڈی جی رینجرز ہیں اور ایڈیشنل آئی جی شاہد حیات صاحب ہیں، اور یہ تقریباً ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے کسی کی تبدیلی کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا۔ شاید وفاقی حکومت بھی اس وقت جو ہے ان کو تبدیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، خاص طور پہ شاہد حیات کو، جس کی تبدیلی کی ڈیمانڈ ایم کیو ایم نے کی ہے، اور ان کے خلاف ایکشن کی بھی ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر نثار کی ملاقات سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب مظاہروں کا اعلان کر دیا، اس سے پہلے ایم کیو ایم عدالت جا چکی ہے، احتجاج کر چکی ہے، سندھ اسمبلی کا بائیکاٹ انہوں نے کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مزید راستے کیا رہ جاتے ہیں؟ جب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہر آئینی راستہ اختیار کرے گی، راستہ پھر ہے کیا بچا؟ دیکھیے، پہلے تو وہ یہاں آ کر ڈی جی رینجر سے الگ بریفنگ لیں گے اور آفیشیل پوزیشن معلوم کریں گے کہ یہ جو 3-4 کیسز تھے، جو کسٹوڈیل کلنگز جن کی بات ہو رہی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات ہو رہی ہے، ان کے فیکٹس معلوم کریں گے، کمپلینٹس کریں گے۔ ایم کیو ایم کا اپنا ویو ہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی کچھ بقول ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جس میں بظاہر ان کے نزدیک یہ تاثر مل رہا ہے
کہ خاص طور پہ ایم کیو ایم کو اور اردو اسپیکنگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسے ایویڈنسز ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم چودھری نثار صاحب کے سامنے رکھے اور اس پہ شاید جوڈیشل کمیشن کا یا اس طرح کی کسی انکوائری کا, کیونکہ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو طے ہوا تھا آپریشن میں وہ اس لحاظ سے اب تک نہیں ہوا, ماں سوائے اس کے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان میں سے مشکل سے 10% لوگ جو ہے عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو اقدامات طے ہوئے تھے اس آپریشن کے نتیجے میں جب وزیر اعظم یہاں آئے تھے, ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے بعد نہیں ہوئی ہے. نہ خصوصی عدالتیں بنی ہیں, نہ جو ہے وہ میسو ڈرائیو ہوئی ہے ویپن ریکوری کی, ماں سوائے اس کے کہ لائسنس عام کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے. تو جو اس آپریشن کی کامیابی کے جو چیزیں تھے وہ نہیں ہوئی. اور پھر چودھری نثار لیکن صاحب آج یہ کہا گیا, وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ آپریشن جو ہے اس سے بہتری آئی ہے, لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. شاہد حیات نے یہاں تک کہا کہ جو جرائم کی شرح ہے وہ کافی کم ہوئی ہے. یہ فرمائیے کہ کیا جو آپ ٹرائیکا کی بات کر رہے ہیں اس میں چودھری نثار اور وزیر اعظم نہیں ہیں, ان کے فون کالز اسی لیے کوئی اہمیت نہیں رکھ رہے, وہ جتنی فون کالز کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, ایم کیو ایم کے تفاوضات اسی طرح ہیں؟ دیکھیے, کچھ وزیر داخلہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں, کیونکہ پچھلے گو کے بیچ میں اس کو کافی کم کرنے کی کوشش کی گئی جب وزیر اعظم نواز شریف یہاں آئے تھے اور ان کی سابق صدر آصف علی زرداری سے تھر کول کے موقع پہ ملاقات ہوئی تھی. لیکن چودھری نثار کا آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ سندھ حکومت سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی, جس کے جواب میں سندھ حکومت نے یہ کہا تھا کہ چودھری نثار صاحب وہاں سے تقریر کرنے کے بجائے خود کراچی آ کے بیٹھیں اور آپریشن کی نگرانی کریں. تو کچھ اختلافات ضرور پائے جا رہے ہیں, لیکن وفاقی حکومت بھی کوئی بڑی تبدیلی کرنے میں اس وقت آپریشن میں انٹرسٹ معاف کیجیے گا دلچسپی نہیں رکھتی. اور ساتھ میں چودھری نثار صاحب یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ تیسرا فیز جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. تو وہ جو یعنی ابھی تک آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے شدید تحفظات کے باوجود, اس اعلان کے باوجود کہ مظاہرے ہوں گے, ملک گیر مظاہرے ہوں گے, اس کے باوجود یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. مظہر عباس صحافی ہمارے ساتھ تھے, وہ کہنے کچھ اختلافات ہیں اگرچہ وفاقی حکومت میں, صوبائی حکومت میں, لیکن لگتا یہ ہے کہ آپریشن اسی طرح سے جاری رہے گا. ابھی تک مظہر عباس صاحب کے بقول وہ کامیابی نصیب نہیں ہو رہی اس آپریشن میں جس کی توقع کی جا رہی تھی, جس کا سوچا جا رہا تھا. نیوز آور میں ملتے ہیں بریک کے بعد. پشاور میں مسلسل دوسرے روز دہشت گردی, امن لشکر کے رضاکار کو خاندان سمیت عبرتناک انجام تک پہنچا دیا گیا. وزیر اعظم جواب دیں, خون کا حساب دیں. مذاکرات کی گردان میں دہشت گردی کی تمام تر کارروائیاں بھی جاری ہیں. پشاور کو آج مذاکرات کی برکتیں سمیٹتے ہوئے تیسرا روز ہے. پرسوں خود کو شملہ تھا, کل سینما میں 3 دھماکے ہوئے اور آج 9 افراد کو باندھ کر گولیوں سے بھون ڈالا گیا. ظاہر ہے ذمہ داری کوئی قبول کرے گا اور نہ ہی حکومت ٹس سے مس ہوگی. یہ اندھیر نگری نہیں تو اور کیا ہے کہ پاکستان پچھلے 10 سال سے بدترین دہشت گردی کا شکار ہے. اس عرصے میں تقریباً 50,000 سے زائد پاکستانی سڑکوں, بازاروں اور گلیوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. دہشت گردی کی اس آفت نے ہمارے رہن سہن, ہماری تہذیب اور بود و باش پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. قوم نازل ہونے والے اس عذاب سے ایک لمحے کے لیے بھی خوفزدہ نہیں ہوئی, جواں مردی سے لڑ رہی ہے. بہرحال قوم کو ایک گلہ پاکستان کے حکمرانوں سے ہے جو ان حالات میں عوام سے دور نہیں تو قریب بھی نہیں. یہ گلہ اب بچوں کی زبان پر بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے. بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی, جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی. دونوں کی بولی لگتی ہے بالوں میں اور یہاں ہوتی ہے بے خوف تجارت مذہب اور ایمان کی. آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی, جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی. دیکھو تو ہر سمت محافظ ہر سونا کے ہوتے ہیں, پھر بھی لاشیں گرتی ہیں اور روز دھماکے ہوتے ہیں. گھومتے ہیں آزاد یہاں پر مجرم لیکن تانوں میں, نوٹس بورڈ میں قیدی بس صرف ان کے خاکے ہوتے ہیں.
जंग लगी रहती है अक्सर कुर्सी पर गुमसान की। आओ बच्चों शेर कराए तुमको पाकिस्तान की। ये जो मोहल्लों में रहते हैं को लीडर कहते हैं, इनको देकर वोट खुशी से लोग हर एक गम सहते हैं। खुशहाली का देश है बच्चों आंखें खोल के देखो तो, एक वक्त का खाना खा कर लोग यहाँ खुश रहते हैं। बात करूँ महंगाई की या बिजली के बहरान की, आओ बच्चों शेर कराए तुमको पाकिस्तान की। देखो घर से बाहर जाना लेकिन प्यार से जाना तुम, जितनी जल्दी मुमकिन हो घर लौट के वापस आना तुम। कारोबार बहुत अच्छा है डाकू अगवाकारों का, अपने यार करीब वगैरह सबको ये समझाना तुम। जान चली जाती है नाहों पे से गर्तावान की, आओ बच्चों शेर कराए तुमको पाकिस्तान की। یہ جو حالات ہیں اسی بارے میں ہم بات کریں گے میاں افتخار حسین صاحب سے، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں۔ میاں افتخار حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا، مجھے پتا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرات بھی ہیں دہشت گردوں کی جانب سے، پھر بھی آپ نے وقت نکالا۔ آج جو واقعہ ہوا ہے بڈبیر میں، ایک پورا خاندان ختم کر دیا گیا امن لشکر کا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کیا ان کی آڑ میں پورا خاندان ختم کیا جا رہا ہے، ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سامان بھائی ایسا ہے کہ یہ سب سے خطرناک ترین دہشت گردی ہے، اور اس کی پس منظر میں وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ٹرائبل بیلٹ کے قریب ہی ہمارا بڑا بیر کا علاقہ پڑتا ہے، اور یہ دہشت پھیلانا کہ اب گھروں میں بھی لوگ نہیں رہ سکتے، ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا یا ایک جگہ کو ٹارگٹ کرنا، یعنی یہ تو پہلے سے ہوتا رہا، اب پورے خاندان کو ٹارگٹ کرنا۔ بندہ تو اپنے آپ پہ سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے بیٹیوں، اس کا یا بیٹوں کا دکھ کیسے برداشت کرے گا؟ لہٰذا ایک وحشت پھیلا کے لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقے سے لوگ نکل جائیں تو یہ خود بخود دہشت گردوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہ لڑائی دو بدو ہمارے وقت میں تقریباً 17 حملے ہوئے، موجودہ وقت میں تقریباً 2 حملے ہوئے۔ اب چونکہ وہ حملوں کی بجائے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اس علاقے کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ٹرائبل بیلٹ سے ہو کے سیٹل بیلٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جو موجودہ حکومت ہے، ہم نے سیل کیا تھا سارے پشاور کو، اور یہاں پہ آنے میں بڑے لوگوں کو بڑی مشکل پڑتی تھی، یعنی شدت کی وہ کتنی شدت تھی دہشت گردی کی، پھر بھی اس پیمانے پہ وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن اب تو چونکہ انہوں نے وہ بیریئرز ہٹا دیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ امن آ چکا ہے، تو دہشت گرد اب پشاور کے بیچ میں بس چکے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ان کو ایسی یعنی بڑے پیمانے پہ سرچ آپریشن کی ضرورت ہے، اور سرچ آپریشن کر کے یعنی جس کے پاس یعنی اگر کوئی مشکوک بندہ ہے تو اس کو پکڑا جائے، اگر کوئی ابھی اس نے کرائے پہ ایک مکان لیا ہے تو پوچھا جائے کہ مکان کیوں لیا گیا ہے، کس کے ہاتھوں آپ نے فروخت کی ہے۔ لیکن ابھی تو حملے روکنے کی بات ہو رہی ہے، جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، حکومت تو شاید ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ حکومت یہ امن لشکر کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کیا عام شہریوں کا کام ہے کہ اس طرح دہشت گردوں سے وہ لڑیں اور اس کے بعد ان کے خاندان ہی ختم کر دیے جائیں؟ ایسا ہے کہ امن کے حوالے سے جو لشکر ہیں وہ ہمارے وقت میں وہ لشکر بھی تھے، اور پھر ہم نے ایک طریقہ کار اپنایا کہ کمیونٹی پولیس، اور کمیونٹی پولیس ہی میں ان کے لوگوں کو بھرتی کر کے یعنی کہ ان کو ایک پروٹیکشن بھی ہو، اور ان کو سرکاری سطح پہ ہم یہ کہہ بھی سکے کہ چونکہ انفرادی طور پہ کسی کو طاقت استعمال کرنے کی اگر اجازت دیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو ایک کوریج دینے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے ہم کامیاب رہے۔ اب پولیس کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے وقت میں 40,000 تھی تو ہم نے 80,000 کر دی، لہٰذا پولیس خود بھی، اور پھر ہم نے اس لوکل علاقے سے لوگوں کو بھرتی کیا ہے۔ تو اگر پولیس کے ذریعے بھی اس کام کو یعنی ایک منصوبہ بندی کے تحت کی جائے، اب تو محلے کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، یعنی جب وہ گھروں تک پہنچ چکے ہیں تو اب تو محلے غیر محفوظ ہیں، اب ان لوگوں کے ساتھ پولیس کو ڈیوٹی ضرور نبھانی ہے۔ یہ کوششیں بڑی ہو چکی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، لیکن جب خود کچھ حملہ آور آ جاتا ہے یا جب حملہ ہو جاتا ہے پھر آپ اپنا بچاؤ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے دوران بھی حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ طالبان کہتے ہیں یہ سب ہم تو نہیں کر رہے، رابطہ کار کمیٹی والے بھی کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے، پھر یہ کون لوگ ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہمیں تو خوشی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے جو سرکاری کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سرکار کا بندہ نہیں ہے،
اور جو طالبان کی طرف سے کمیٹی بنے گی اس میں طالبان کا بندہ نہیں ہے، اور یہ باتیں کر کے پھر ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اس میں کافی وقت بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس میں وہ کانفیڈنس بھی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی آپ خود دیکھیں تو دہشت گرد یا طالبان وہ اپر ہینڈ ہو کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ حکیم اللہ مسعود کی جب بات چل نکلی اور وہ یعنی مر گیا تو اس حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم بدلہ لیں گے، گن گن کے بدلہ لیا۔ اس کے بعد ان کا جی جہاں جہاں چاہا، اور یہاں تک کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی نہیں بخشا۔ بنو میں بھی ان کو جو ہے نشانہ بنایا، راول پنڈی میں بھی بنایا، کراچی میں بھی بنایا، اور اب بھی کہیں کہیں ان کو موقع ملے تو وہ معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپر ہینڈ ہوئے، انہوں نے بدلہ لیا، تو تب انہوں نے کہا کہ اب مثبت مذاکرات کریں گے، یعنی اپنے پلڑا باری کر کے حکومت کو کہنا کہ ہم مذاکرات کریں گے، یا پھر کمیٹی کا اعلان کر کے حکومت نے ایک اپر ہینڈ شو کیا۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے کمیٹی بنائی تو اس نے پاکستان کے سیٹل بیلٹ میں جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا، یعنی ان کو ایک اور فائدہ ہوا کہ اپنے وہ علاقے سے وکالت کرنا مشکل تھی تو یہاں کے وکیل انہوں نے چن لیے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے جو رابطہ کار ہیں واقعی رابطہ کار ہیں؟ جس طرح کہا جا رہا ہے طالبان سے مذاکرات کے لیے طالبان کو ہی چن لیا گیا ہے، اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں، بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں عمران صاحب چونکہ ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، لیکن سارا سیاست ان کا اسی پہ تھا کہ وہ ان کی وکالت کرتا رہا۔ جب انہوں نے ان کا نام چن لیا تو اس کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو بالکل میں اشکارا ہو گیا، تو یہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی اپنی موکل کی ضمانت کی باری آئی تو وکیل پیچھے ہٹ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مذاکرات کر لیتے، اب یہ مذاکرات یعنی یہ شو کرنا کہ میں قومی لیڈر ہوں اس لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں خیبر پختونخوا کی حکومت ملی ہے، انہوں نے ایک افر کر دی ہے، تم ایک لیڈر ہو تو جا کے یہ بات منوا لو، کیا من ہو جائے۔ آخری سوال، آپ اب مذاکرات پر آپ کو خدشات ہیں، کیوں؟ جب آپ نے خود مذاکرات کیے تھے سوات میں، پوری آپ نے کوششیں کی، آپ اس سارے عمل کا حصہ رہے، تب کیا ہوتا رہا، اب کیا ہو رہا ہے، فرق کیا ہے؟ خدشات تو ہیں، اگر ہم کہیں خدشات نہیں ہیں تو یہ منافقت ہوگی۔ اس خدشات کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو، اس کے لیے وہ راستے اپنانے ہوں گے جس طریقے سے یہ یعنی آج حملے ہو رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مذاکرات کو سبوتاج کرنے والی بات ہے، تو بابا اگر کوئی سبوتاج کر رہے تو وہ کون ہے؟ ان کو بے نقاب کرو، ان کو اشکارا کر دو۔ اب وہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فلاں گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فلاں یعنی ان کی جگہ معلوم ہے، لوگ معلوم ہیں، گروپ معلوم ہے۔ پھر طالبان کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر کے ان کو سمجھا بھی لیں گے، اگر ان کی سمجھانے کی قوت بھی ہے تو پھر تو ایسا ہے کہ ان کا بس چلتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم مرتے رہیں اور مذاکرات ہو، تو میں یہ تجویز ضرور دوں گا کہ مذاکرات کے نام پہ قوم کو نہ مروایا جائے، مذاکرات ہو لیکن جب وہ حملے کرے تو حکومت اپنی یعنی حکومت اپر ہینڈ ہوتے ہوئے اس کا جواب دے، آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے، اور بزدلی سے بات نہیں چلے گی، ہمت سے بات چلے گی، جرت سے بات چلے گی۔ اب ساری قوم ان کے پیچھے کڑی ہے تو جرت دکھا کے بات کرے، خدا کرے کہ مذاکرات سے امن قائم ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرے آپشن کو ضرور آپ اس پہ غور کریں گے۔ میاں افتخار حسین صاحب، سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میاں افتخار صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہوں لیکن اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، جرت دکھانی چاہیے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ امن مذاکرات کے نام پر دغا دیا جا رہا ہے، دل کی بات شاہد اللہ شاہد کے منہ پر آ ہی گئی، کہتے ہیں فضل اللہ ہمارے خلیفہ ہوں گے، طالبان کو بس پاکستان چاہیے۔ پشاور میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 9 افراد کا قصور یہ تھا کہ وہ امن کے خواہش مند تھے، اور امن کی خاطر اس خاندان کا ایک فرد امن لشکر کا رضاکار بنا تھا۔ اس خاندان کا جرم یہ تھا کہ اس کے ایک فرد نے خودکش حملہ آور کو دبوچ کر ہلاک کیا تھا۔ آج اس خاندان سے انتقام لے لیا گیا۔ غم سے سسکتا بلکتا یہ بچہ ہے اس بدقسمت خاندان کا جس کے 9 جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔
पिशावर आज दूसरे दिन भी लहू लहू। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत में गुज़िश्ता रोज सिनेमा को टारगेट किया गया था। आज एक मकान निशाने पर आ गया। ये है पिशावर का इलाका बड्डाबेर और ये मकान है अमन लश्कर के रजाकार का, जहां दहशतगर्दों ने सुबह 5 बजे पहले दस्ती बम फेंके। धमाके से मकीन बदहवास हुए तो दहशतगर्दों ने उन्हें घर से बाहर निकालकर गोलियों की बारिश कर दी और चंद लम्हों में बड्डाबेर की जमीन खून से सुर्ख हो गई। लोगों का कहना है कि वो जनाजे उठाते उठाते थक गए हैं। मकीनों के मुताबिक मगरिब के बाद माशूखेल में तालिबान की अमलदारी होती है। ये आर्मी के हवाले कर दे, आर्मी के हवाले कर दे तो बेशक कम से कम थोड़ा बहुत तो अमन आ जाएगा। पुलिस का कहना था कि मुतासरा खानदान के 3 अफराद पहले भी दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। उनका कहना था कि बर्बरियत करने के लिए 1-2 नहीं 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द आए थे। पुलिस ने इन शरफसन को जो ना एनकाउंटर में मारा गया, ये इसकी जो ना रिएक्शन है। दहशतगर्दी का शिकार होने वाले खानदान में गुर्बत के डेरे थे, अब उनका कोई वाली वारिस नहीं। इलाके के लोगों ने तजहीज़ और तकफीन के लिए चंदा किया, जिसमें सब ने दिल खोलकर हिस्सा लिया। आग और खून का ये खेल मुज़ाकरात की आड़ में जारी है। यूं लग रहा है कि जैसे मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत या तो खुद फरेबी का शिकार है या फिर उसे दगा दिया जा रहा है। एक तरफ तालिबान के नाम की बोलियां डालने वाले बढ़ बढ़ कर कह रहे हैं कि तालिबान ने अमन व आशती की नमाज की नीयत बांधी है। ये धमाके शमाके करने वाले लोग वो फसादी हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देना चाहते। मगर दूसरी तरफ खुद तालिबान के तर्जमान शाहिदुल्लाह शाहिद एक गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि पहले हुकूमत जंगबंदी करे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी समेत हमें मुज़ाकरात के लिए कोई पेश की शर्त कबूल नहीं, ना ही हमारी कोई शर्त है। शाहिदुल्लाह शाहिद कहते हैं कि हम पाकिस्तान में शरीयत का निफाज चाहते हैं। मुल्ला फजलुल्लाह हमारे खलीफा और मुल्ला उमर हमारे अमीरुल मोमिनीन होंगे। मगर सवाल है कि कैसे? मुज़ाकरात के जरिए क्या तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत चाहते हैं या इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं या फिर पाकिस्तान पर बंदूक के जरिए कब्जा? मगर तालिबान के हमदर्दों की मंतकें और उनकी दी जाने वाली तसल्लियां, सुभान अल्लाह। आज सेनेट में इसी किस्म की तसल्लियों पर बहस हुई। MQM, ANP और पीपल्स पार्टी ने खुलकर सवालात किए, मगर मुज़ाकरात की हलीम बारूद के ढेर पर चढ़ाने वाली हुकूमत के पास दलील क्या और जवाब क्या? एक साफ और सीधा सराब है जिसके पीछे हुकूमत भाग रही है। तालिबान के हमदर्दों की तसल्लियों और मंतक, जबकि हुकूमत की खुशफहमियों पर बात करते हैं MQM के जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन से। ख्वाजा साहब, एक तरफ ये कहा जाता है ड्रोन हमले इंतकाम को हवा देते हैं। जब इस तरह से एक ही खानदान के 9 अफराद मार दिए जाएंगे, एक बच्चा बचेगा, क्या उसमें इंतकाम की आग नहीं होगी? बिल्कुल होगी जनाब। आपके टीवी पे जो मनाज़र देखे गए हैं, यकीन करें कि उससे तो इस शहर, इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, उसके दिल में वही इंतकाम की आग होगी जिसका ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और इमरान खान साहब हवाला देते रहे। यानी क्या जुल्म है कि एक रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ानदान के 9 अफराद मारे गए, सिनेमा हॉल में बम ब्लास्टिंग हो रही है, मुज़ाकरात का ढंढोरा पीटने वाले अपनी सियासत चमका रहे हैं और इनकी कबर कुशाई तक के पैसे नहीं थे इनके पास। और दूसरा जुल्म ये कि हुकूमती कोई आदमी, ये जो इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आए ड्रामे करके, एक आदमी ताज़ियत के लिए नहीं गया, एक आदमी ने वहाँ पर जाकर ज़ख्मों में मरहम नहीं रखा। तो अब ये एजेंडा तो वाज़े हो गया उसामा कि पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान का हलफ लेने वाले एक तरफ हैं और पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले एक तरफ हैं। अब यकीनन वो मौलाना मुल्ला फजलुल्लाह की सूरत में हो या तहरीक तालिबान की सूरत में हो, तो अब तो पूरा पाकिस्तान इस आग में बाकायदा प्लान करके झोंक दिया जा रहा है। और अब दूसरी तरफ धमाके करवा के ये भी लोगों को बावर कराया जा रहा है कि जो इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ होगा उसका अंजाम यही होगा। यानी फ़र्क कुछ नहीं है। पहले भी धमकियाँ थी, आज भी धमकियाँ हैं। पहले भी जो है ना वो फ़ौजियों को और मासूम बच्चों को मर रहे थे और आज भी वो सिलसिला जारी है। किस बात की APC हुई? एक तरफ कहा जाता है ख्वाजा साहब के राब्ताकार कहते हैं कि तालिबान की कोई शराइत नहीं है पेश की, लेकिन फिर ये भी इंटरव्यू में साफ सामने आ जाता है, शाहिदुल्लाह शाहिद कहते हैं कि फजलुल्लाह को पाकिस्तान का खलीफा बनाना चाहते हैं। देखिए, मसला ये था कि उस APC में ये तय हुआ था जिसके ऊपर इमरान खान साहब चीख रहे थे, जिस पे जमात इस्लामी चीख रही थी कि भाई जो लोग गैर मुसल्लह होंगे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान के रियासती इदारों को तस्लीम करेंगे, उनसे मुज़ाकरात होंगे। अब आप बताइए, आप मुज़ाकरात तो चले गए उनसे जिन्होंने आपस में अपनी APC नहीं की। 35-40 ग्रुप हैं, वो कितनी आसानी से कह रहे हैं कि जनाब हमारा इससे वास्ता नहीं है पेशावर बम ब्लास्ट में,
ہمارا سینما سے واسطہ نہیں ہے, ہمارا ان بچوں کے قتل عام سے واسطہ نہیں ہے. تو بھائی پھر ادھر امریکہ ڈرون اٹیک کرتا ہے تو یہ کھڑے کھڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں, امریکہ کو لان تان کرتے ہیں, امریکہ کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں. ان سے کیوں نہیں سوال کرتے ہو کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو تم اپنے مسلح گروپوں کو کنٹرول میں رکھو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انتہائی غلط طریقے سے ایک مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس میں نہ آئین پاکستان کو مد نظر رکھا جا رہا ہے, نہ پاکستان کی افواج کی قربانیوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. بس مذاکرات مذاکرات مذاکرات, کوئی سر پیر نہیں ہے اس مذاکرات کا, کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, کوئی ڈائنامکس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ اس وقت بہت بڑا پاکستان ٹرننگ پوائنٹ سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفاظت میں رکھے. یہ جو جتنا موزی ہمارے یہاں ایلیمنٹ ہمارے چاروں طرف سے اس وقت گرد اکٹھا ہو چکا ہے, اور اگر صورتحال یہ رہی تو اسامہ ایک بات میں کہہ دوں, عوام کا اگر ایک دفعہ ریاست سے اور اپنی حکومت پہ سے اعتبار اٹھ گیا تو پھر شاید عوام جو ہے نا وہ طاقت کے سرچشمے کو قبول کرے گی, اور جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی, اور عوام اسی کو سنے گی. یہی وجہ تو نہیں ہے مولانا عبدالعزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 خودکش بمبار خواتین جو ہیں وہ طالبان کی طرف سے تیار ہیں. شاہد اللہ شاہد کہتے ہیں کہ کراچی سے لے کر پنجاب تک ہمارا اثر و رسوخ ہے. تو یہ کیا حقیقت ہے؟ پھر تو مذاکرات ہی کرنے چاہیے. کیا کریں پھر ان کے خلاف جب یہ اتنے پھیل چکے ہیں؟ بس میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بات یہ کہ وہاں پر کسی بھی طریقے سے افہام و تفہیم کا میسج نہیں آ رہا, اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہم امریکہ کی گارنٹی لے رہے ہیں. یعنی جو جھگڑا امریکہ کا اور طالبان کا اپنی جگہ ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے اپنی تمام پارٹیز کو بھی ہم نے جمع کر لیا, ہم نے سول سوسائٹی میڈیا کو بھی اعتماد میں لے لیا, اور امریکہ کو بھی جا کے منتے ترلے کر رہے ہیں بھائی آپ نے کچھ نہیں کہنا, مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو مذاکرات میں یہ مذاکرہ جو ہے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے, وہ اپنی شرائط دے رہے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, پہ مذاکرات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر بھی ان کی من پسند ٹیم ہے, ادھر بھی ان کی من پسند ٹیم ہے, چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو, صحافیوں میں ہو, یہاں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے مطمع نظر کے, وہاں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہیں. سیدھے سیدھے ان کو بولیں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں لکھ کے دے دیں, ہم دستخط کر کے تسلیم کر لیتے ہیں. یہ بتائیے اگر یہ مذاکرات فرض کرے کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا کراچی, جس میں سب سے پہلے الطاف حسین صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں بھی طالبانائزیشن ہو رہی ہے, وہ خود بخود ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہے بات مفادات کی, اور آپ کا مفاد اور میرا مفاد ہے پاکستان کی سرزمین, اور ان کا مفاد ہے پاکستان کے اندر اپنی مرضی کا نظام. جب وہ اپنی مرضی کا نظام لانے کی یہاں بات کرتے ہیں تو وہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف شورش زدہ علاقے ہیں یا فاٹا ہے یا پشاور ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں جتنے بھی دھماکے ہو رہے ہیں, جتنے بھی یہ قتل عام ہو رہا ہے, اس کے ذمہ دار وہ جماعتیں ہونی چاہیے جنہوں نے ان مذاکرات کے اوپر ڈھنڈورا پیٹا اور ان مذاکرات کی ذمہ داری لی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مقدمے میں ان جماعتوں کو ضامن ٹھہرانا چاہیے جنہوں نے ان مذاکرات کی پیش رفتی میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی طور پر اپنا دباؤ بڑھایا. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب, متحدہ قوم کے رہنما. وہ مذاکرات کی آڑ میں معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کس قسم کے مذاکرات ہیں, لیکن جو رابطہ کار ہیں وہ بڑے پر امید ہیں. وہ کہتے ہیں ہر صورت میں مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا چاہے جو مرضی ہوتا رہے. پروفیسر ابراہیم جو ہیں وہ طالبان کی رابطہ کار کمیٹی کے ممبر ہیں, ان سے اسی والے سے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, ایک طرف آپ لوگ نہیں بتا رہے کہ کوئی شرائط ہیں طالبان کی, مگر شاہد اللہ شاہد تو انٹرویو میں یہ صاف کہتے ہیں کہ وہ فضل اللہ کو پاکستان میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیں کوئی شرائط نہیں دیے ہیں. انہوں نے حکومتی کمیٹی کی طرف سے جو 5 نکات ہمیں ملے تھے اس کا جواب انہوں نے تحریر کیا ہے, اور جواب مثبت جواب ہے. اور اس کے علاوہ میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم طالبان کی شورا کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں, اور ان کی طرف سے ہمیں جو بات کہی جائے گی مذاکرات میں ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. مولانا عبدالعزیز نے بھی یہ سب میڈیا کے سامنے کہا ہے. آج یہ خبر بھی چھپ رہی ہے کہ 500 خودکش بمبار خواتین ہیں طالبان کے پاس, اور وہ صرف اور صرف شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو وہ تیار ہیں سب. یہ مولانا عبدالعزیز تو رکن ہیں کمیٹی کے, آپ کی کمیٹی کے, وہ پھر کس شریعت کی بات کر رہے ہیں اور 500 خودکش بمبار خواتین کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں. مولانا عبدالعزیز کو جو اطلاعات ہیں, ہمیں یہ اطلاعات کوئی نہیں ہے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے پاس کتنے خودکش بمبار ہیں, کتنی خواتین ہیں. اور مذاکرات کے عمل میں, جنگ بندی میں
ہمیں طالبات نے مثبت جواب دیا ہے، ان کا مثبت رد عمل ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم اعتماد اور یقین کی ایک فضا بحال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ فضا بحال ہوگی تو انشاءاللہ حکومت اور طالبان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کا، مذاکراتی کمیٹی کا وہ حصہ ہیں اور ہماری تو یہ کوشش ہوئی کہ ان کو ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ بہرحال وہ خود جو کچھ کرنا چاہیں وہ ان کی اپنا فیصلہ ہوگا اور ذاتی کام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم صاحب، طالبان کی کمیٹی کے ممبر ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان نے جواب تحریر کر کے بھیجا ہے، وہ حکومتی کمیٹی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک قتل و غارت کا سلسلہ، دہشت گردی کا سلسلہ رک نہیں پا رہا۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بکیز کے سرغنہ سری نواسن آئی سی سی کے بھی سربراہ، کرکٹ برباد ہوگی، آئی سی سی صرف نوٹ چھاپے گا، پاکستان بھی جواریوں کے اشاروں پر ناچے گا۔ آئی سی سی پر بگ تھری بن کر مسلط ہونے والے بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سری نواسن جواریوں کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ موصوف کے کالے کرتوتوں کا بھانڈار بھارتی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ نے کھول کر رکھ دیا ہے، جس کے مطابق آئی پی ایل میں جوا ہوتا تھا، جوا۔ سری نواسن کے اس گندے دھندے کی رکھوالی ان کا داماد گرو ناتھ میاپن کرتا تھا۔ سری نواسن صاحب کی فرینچائز چنائی سپر کنگ اور بھارتی ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی اور ٹیم کے 6 کھلاڑی میچ فکسنگ کر کے نوٹ چھاپتے رہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سری نواسن کا گھر بکیز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کالے دھندے میں بھارتی کپتان دھونی ڈان بنے ہوئے ہیں اور باقی بھارتی کھلاڑی ان کے کارندے۔ ان بھارتی کھلاڑیوں نے بکیز سے کروڑوں روپے لے کر آئی پی ایل کے میچ فکس کیے۔ کچھ کھلاڑی تو پکے ہوئے پھل کی طرح بکیز کی جھولی میں آ گئے، کوئی شراب اور شباب کے عوض بکا، کوئی نوٹ کی گڈیاں دیکھ کر ایمان گنوا بیٹھا۔ بکیز کے مطابق دھونی اور ان کی اہلیہ بھی کرپشن کے لیے رابطے کا کام کرتی رہیں۔ جوئے کا یہ گورکھ دھندا بھارت میں پورے زور و شور سے جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ذریعے سری نواسن نے نوٹ چھاپے، اب وہ بگ تھری کی شکل میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ کو کالا کریں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل چیخ اٹھی ہے کہ بگ تھری کرکٹ میں کرپشن کا سبب بنے گا۔ کھلاڑیوں کی عالمی تنظیم فیکا کا موقف ہے، کھیل کے میدان میں سودے بازی کا کلچر پروان چڑھے گا۔ آئی سی سی صرف پیسہ بنانے کی مشین بن کر رہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی جواریوں کے اشارے پر ناچے گا؟ اسی پر بات ہوگی ہمارے سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق چیف سلیکٹر جناب عامر سہیل۔ عامر سہیل صاحب، اب کیا آئی سی سی کو جواری چلائیں گے؟ ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس نہج پہ اب انٹرنیشنل کرکٹ اور دوسرے ملکوں کرکٹ آ گئی ہے، تو اب جو آپ نے نوشنز اپنے انٹرو میں یہ جو بھی باتیں کہی ہیں وہ تو بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب نے بہت جو ہے وہ سٹرن سٹینڈ لیا کہ اگر یہ پار ادھر چلی جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس کی ریمیفیکیشنز بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں، جب بگ تھری کا فارمولا آیا تو سب سے پہلے ان کو جوائن ان کس نے کیا؟ نیوزی لینڈ نے۔ نیوزی لینڈ کے اس وقت جو ٹاپ کرکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں تھا، یہ پوری دنیا کی کرکٹ کو بچانے کے لیے تھا۔ اب ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد جا کے اپنے آئی سی سی میں جو ایسی پریزنٹیشن کرنی ہے کہ جتنے بھی یہ جنٹلمین گیم میں الز ہیں اس کو ریموو کر کے آئی سی سی کی فنکشننگ ٹھیک کرانی ہے۔ یہ بگ تھری سے فنکشننگ ٹھیک نہیں ہوگی، لیٹ می ٹیل یو دیٹ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے، فیکا جو عالمی تنظیم ہے کھلاڑیوں کی، وہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن پروان چڑھے گی، پھر یہ سنا کیوں نہیں جا رہا؟ بس پیسہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ جن کی وجہ سے گیم ہے، اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے اور جو ایک بزنس مائنڈڈ انفلوئنس ہے وہ آئی سی سی میں آئے گا، تو پھر یہی ہوگا کہ آپ پیسے کی دوڑ کے پیچھے بھاگیں گے۔ آپ جو ہے وہ فیوچرسٹک ہو کے نہیں سوچتے، آپ کی سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اوکے ہمیں وقتی گین کیا آئے گا اور اس کے بعد ہم ان سارے سچویشن سے فائدہ پرسنل کیا اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کرکٹ کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ فٹ بال جو ہے پوری دنیا میں نمبر 1 گیم تصور کی جاتی ہے، اس میں کتنی زیادہ کرپشن ہے۔ اس کے بعد اب کرکٹ بھی جو ہے، پہلے تو یہ دبے لفظوں میں بات کی جاتی تھی، اب اگر آپ دیکھیں
تو ہر بندہ اس کے بارے میں دوسرے تیسرے چوتھے روز یا 5ویں مہینے چھٹے مہینے اس کے بارے میں خبریں سنتا ہے. تو یہ آئی سی سی کی فنکشننگ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو بگ 3 فارمولا ہے اس سے آپ کوئی اچھی امید نہ رکھیں. مہندر سنگھ دھونی کا نام بھی اب آ گیا ہے, سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے کرکٹرز میں وہ شامل ہیں. اس سے پہلے آئی پی ایل کے کئی کھلاڑی, کس کس کا میں نام لوں, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ اب کھیل نہیں, اب صرف کاروبار ہوگا, جس طرح مرضی پیسہ ہے, جوا ہے, جو مرضی ہوتا رہے. آئی پی ایل پہ پہلے بھی تنقید ہوئی مگر وہ پھر بھی زور و شور سے جاری ہے. اب یہی کچھ سارے آئی سی سی میں بھی ہوگا. دیکھیں یہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ میچ فکسنگ والے ایلیگیشن جب دبے الفاظ میں آنے شروع ہوئے تھے, تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی شروع کی ایونچولی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو آواز اٹھاتا تھا اس کے بارے میں اس کو آؤٹ کر دیا جاتا تھا. ایک شروع میں میسج دیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ٹیم میں نہیں رہ سکتے. اب یہ جو ہے اگر آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ میں سروائیو کرنا ہے تو آپ نے ان کی آواز سننی ہے جو اس گیم کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی آواز نہیں سنیں گے تو آپ ٹیم میں نہیں رہ سکتے اور آپ کو کامیابیاں بھی نہیں مل سکتی. اور یہ کتنی سیڈ نیوز ہے کہ مہندر سنگھ دھونی چاہے انڈیا کے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پاکستان میں فین فالوئنگ تھی, ان کو ریسپیکٹ دینا شروع کرتی تھی آل اوور دا ورلڈ کہ وہ آئے گیم کے اوپر چھا گئے. ایز اے کیپٹن پہلی کیپٹنسی کی, T20 ورلڈ کپ انڈیا کے لیے جیتا, پھر ورلڈ کپ جیتا, اپنی ٹیم کو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نمبر 1 کی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 لے گئے. تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان اپنا جو سٹانس ہے بگ 3 میں اس کو سٹبن رکھے, پیسے کے لیے نہ جائے, پرسنل گینز کے لیے نہ جائے, پاکستان کا اور پوری دنیا کی کرکٹ کے سروائیول کا جا کے وہاں پہ علمبردار ہو. لیکن پاکستان اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ اب تو سارے مان چکے ہیں, بگ 3 کا فارمولا جو ہے اب ایکسپٹ ہو چکا ہے, اب تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, اب تو اس کو بھی شامل ہونا پڑے گا اس دوڑ میں. دیکھیں اسامہ, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آج لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ بھی ان کے ساتھ مل گیا. یہ چھوٹے چھوٹے گینز ہیں. آپ میری بات یاد رکھیے گا, ایونچولی لوگ اس سے فیڈ اپ ہوں گے. جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ فیڈ اپ ہوں گے. وہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں, جب وہ تھوڑا سا ان میں جھول آئے گا, آپ دیکھیے گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوتا کیا. آپ سارے جو ہیں وہ بعد میں ذکا اشرف صاحب کے جو سٹینڈ کو ہیں وہ اکنالج کریں گے. ابھی آپ ان کے اوپر کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنے پرسنل گینز کے لیے, لیکن آپ دیکھیے گا ایونچولی ہوتا کیا. کہا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ اب اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا, کوئی جواب دہ نہیں ہوگا. کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ 3 بڑے کیا کر رہے ہیں. بھارت جو چاہے گا, جسے چاہے گا کھیلنا چاہے گا. اب صرف کرکٹ بھارت میں ہی ہوگی اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح جوا کھیلا جا رہا ہے, سب کے سامنے ہے. اب ہم ایکسپٹ کر لیں کہ یہی کچھ ہونا ہے, تو اس کے بعد تو کھلاڑیوں کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا کہ ہر گیم جو ہے اس میں تو اسپاٹ فکسنگ, میچ فکسنگ ہو رہی ہے. بس جتنے جیتنا ہے, جس نے جیتنا ہے, پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ بھارت کرے گا. انفارچونیٹلی اسامہ, اب آپ سوال بھی کر رہے ہیں, اس میں آپ جواب بھی دے رہے ہیں اتنے انٹیلیجنٹلی. اب میں اس بارے میں کیا کہوں. لیکن پھر بھی اب کس طرح سے لوگوں کا جو ایک اعتماد تھا کرکٹ پہ, اتنی فین فالوئنگ ہوتی تھی لوگوں کی, آپ کو لگتا ہے کہ اگرچہ اب تو 1 ارب لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں, لیکن آہستہ آہستہ یہ نقصان سب کو ہوگا اور پھر لوگوں کا اعتبار ختم ہوگا. تو جو جس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جب کھیل ختم ہو جائے گا تو وہ پیسہ بھی نہیں رہے گا. دیکھیں اسامہ, آپ کو ایک چیز جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ایک جو ہے وہ ٹرو جو ہے وہ فین آف کرکٹ ہے, اس کو صرف گیم سے مزہ لینا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ افیشناڈا, وہ اس گیم کے بغیر رہ نہیں سکتا. ایک جو کیٹیگری ہے اس گیم کو فالو کرنے والی, وہ ہر میچ کے اوپر شرط لگاتی ہے. جو شرط لگانے والی جو سیگمنٹ ہے وہ اس کو فالو کرے گا. لیکن جب ان کو بھی یہ پتہ لگے گا کہ ہر میچ کے اوپر تو سارا کام ہی جو ہے پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ اس سے دور ہوں گے. لیکن اس میں ابھی ٹائم. میرے پاس چند سیکنڈ ہیں. پاکستانی کھلاڑیوں کو ہم نے سزا ہوتی دیکھی, آپ کو لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی, یہ سری نواسن, ان سب کو سزا ہوگی یا معاملہ دبا دیا جائے گا؟ یہ تو دیوانے کا خواب ہے. آپ کو نہیں لگتا ان لوگوں کو سزا ہوگی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سہیل صاحب, سابق چیف سلیکٹر, سابق ٹیسٹ کرکٹر. ان کا کہنا ہے تباہ ہوگا اور جوانیوں کا راج نظر آ رہا ہے. آئی سی سی پر صرف پیسہ بنایا جائے گا اور کرکٹ اس سے تباہ ہوگی. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.